السلام علیکم ایھا الاخوہ، اے میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ کے سامنے مکہ کے باشندوں کے کچھ بد عقائد رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، مکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول بارش کی طرح ہوتا ہے، اور تمام انبیاء کرام کا بھی رجحان اسی مکہ کی طرف تھا۔ جیسے جیسے انبیاء کا زمانہ دور ہوتا گیا، یہی مکہ طرح طرح کی غلاظت سے مکدر ہوتا گیا، تاکہ زمین و آسمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ مکرمہ پوری طرح سے بدعات و خرافات کی غلاظت سے پراگندہ ہو چکا تھا۔ شرک و بدعات میں ایسے پھنسے تھے کہ اپنے خالق حقیقی کی پہچان کو بھی بھول چکے تھے۔ ان کی اس غلاظت سے خانہ کعبہ بھی بچ نہ سکا۔ انہوں نے حج کے دوران بھی کئی بدعات کو رائج کر رکھا تھا، اور ان کے عقیدوں کا تو اللہ ہی حافظ۔ آئیے ان کے عقیدے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پہلے ہی پیشین گوئی کر دے، اور وہ اس پر پختگی کا بھی دعوے دار ہو۔ اصل میں ان کے تابع ایک جن ہوتا ہے جو اس طرح کی جھوٹی موٹی خبریں پہنچاتا ہے، اور عرب والے اس جھوٹی موٹی خبروں پر پورا یقین کر لیتے تھے۔ اور مشرکین مکہ کے اندر عراف کا بھی عقیدہ موجود تھا۔ عراف اس کو کہتے ہیں پوچھنے پر بات چیت کرنے کے بعد سمجھ کر اس کے حالات سے کچھ مقدمات و اسباب کے ذریعے سے واردات کا پتہ لگانا، اس کو عراف کہتے ہیں۔ آج کے ہونہار مسلمان بھی جادو کرنے والے کا پتہ لگانے کے لیے عراف کے پاس جاتے ہیں۔ نجومی کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ نجومی اس کو کہتے ہیں کہ جو ستاروں کا حساب لگا کر کوئی بات بتا دے، اس کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ کسی ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہونے کا ذکر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ستاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ عرب والے نشتروں پر ایمان لاتے تھے کہ ہم پر فلاں نشتر سے بارش ہوتی ہے۔ اسلام نے ان تمام خرافات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔